اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین واصدق الصادقین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ آج ہمارا مباحثہ جو ہے ایک نئی کتاب جس کا نام صرف میر ہے۔ یہ کتاب صرف میر جو ہے یہ علم صرف میں ہے، جس کو میر داماد نے لکھا تھا۔ میر داماد کی وجہ سے یہ صرف یعنی علم صرف سے دو چیزوں سے مرکب ہے۔ یہ لفظ صرف میر یعنی علم صرف سے صرف لیا گیا ہے، اور میر داماد نے اس نے اپنی طرف نسبت دی صرف میر یعنی میر کی صرف۔ یہ سید علی بن محمد ان کا نام تھا، تقریباً آج سے 600-700 سال پہلے کے تھے۔ بہت بڑے جید عالم دین تھے، جنہوں نے مختلف موضوعات پر کافی ساری کتب تحریر کی۔ انہی کتب میں سے ایک کتاب جو ہے وہ صرف میر ہے، جو کہ حقیقتاً یہ کتاب صرف میر یا علم صرف ہم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ صرف کے موضوع پر بہت ساری کتابیں ہیں۔ مثلا چھوٹی سے چھوٹی کتاب جو ہے وہ امثلہ ہے، شرح امثلہ ہے، صرف میر ہے، شرح تصریف ہے، یا اس کے علاوہ اور بھی کافی ساری کتابیں ہیں علم صرف کے اوپر۔ وہ کہتے ہیں حقیقت میں یہ جو علم صرف ہے یہ بھی قرآن احادیث کو سمجھنے کے علوم میں سے جو علم ہیں، جن کے ذریعے سے انہی علوم قرآن اور علوم حدیث کو سمجھا جاتا ہے، انہی کے مقدمات میں سے یہ بھی ایک کیا ہے مقدمہ ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ ایک قسم کی یہ کیا ہے گرامر ہے۔ جس طرح علم نحو پڑھتے ہیں، علم نحو کے قوانین پڑھتے ہیں، علم صرف کے قواعد اور قوانین، یہ ساری چیزیں ہمیں علم قرآن اور علم حدیث کو سمجھنے میں کیا کرتی ہیں؟ مدد اور معاونت کرتی ہیں۔ صرف میر یہ بالخصوص جو پاکستان میں مدارس کا جو ہے سلسلہ ہے، اور وہاں پر جو نظام چل رہا ہے، جو کورس ہے، اس میں سے جو پہلی کلاس جس کے امتحان دیتے ہیں طالب علم، ان میں سے صرف میر کیا ہے شامل ہے پہلی کلاس میں۔ اور صرف میر کو سمجھنے کے لیے شرح امثلہ کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ وہ اس کو سمجھنے میں بہت ساری مدد دیتا ہے، اور شرح امثلہ کے مباحثے ہم کر چکے ہیں۔ اب جو ہمارا مباحثہ ہے وہ کتاب صرف میر میں ہے۔ میں نے آپ کو کہا ہے کہ یہ صرف میر یہ کتاب جو ہے یہ مجموعہ ہے دو چیزوں کا، صرف کا اور میر کا۔ صرف یعنی علم صرف کی طرف ہے، میر یعنی اس کے مصنف کی طرف اشارہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بداں ایدک اللہ تعالی فی الدارین، تم جانو کہ اللہ تعالی تمہارا ناصر و مددگار ہو۔ ایدک اللہ تعالی، اللہ تمہاری مدد فرمائے، کہاں؟ فی الدارین، دونوں جہانوں میں۔ اگر کوئی اعتراض کرنے والا اعتراض کرے کہ یہ لفظ ایدک اللہ، یہ ایدہ فعل ماضی ہے، اور جہاں پر جب یہ فعل ماضی ہے تو آپ اس کا ترجمہ کر رہے ہیں کہ اللہ آپ کی مدد فرمائے، یعنی فعل مضارع میں ترجمہ کر رہے ہیں، تو کہتے ہیں کہ یہ چیزیں متوجہ رہیں، آسان ہیں اور یہ لکھنے کے قابل ہیں۔ کہتے ہیں کہ 4 مقام ایسے ہیں جہاں پر صیغہ جو ہے وہ فعل ماضی کا استعمال کیا جاتا ہے، اور وہاں پر معنی جو ہے وہ مضارع کا لیا جاتا ہے، معنی جو ہے وہ مستقبل کا لیا جاتا ہے 4 جگہ پر۔ پہلا جب دعا کے لیے استعمال ہو صیغہ فعل ماضی تو اس وقت معنی جو ہے وہ مضارع کا ہوتا ہے، جس طرح یہاں ہم نے پہلے پڑھا ہے ایدک اللہ، یہ دعا دے رہے ہیں کہ اللہ تمہاری تائید فرمائے، اللہ تمہاری مدد فرمائے، کہاں؟ فی الدارین، دونوں جہانوں میں۔ دوسرا جہاں پر خطبہ دیا جا رہا ہو، مورد خطبہ ہو، تو مورد خطبہ میں بھی صیغہ اگر استعمال کیا جائے ماضی کا تو معنی مضارع کا ہوتا ہے۔ جس طرح کہ عام طور پر نکاح جب پڑھا جاتا ہے تو وہاں پر جو صیغہ استعمال ماضی کا کیا جاتا ہے، لیکن معنی مضارع کا
استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے. جس طرح کہتے ہیں انکحتو، یا ہم کہہ رہے ہیں کہ زوجتو، یہاں یہ انکحتو یا زوجتو یہ دونوں صیغے ماضی کے ہیں، لیکن معنی جو ہے وہ مضارع والا لیا جا رہا ہے. تیسرا مورد جہاں پر کیا ہوتا ہے کہ صیغہ جو ہے استعمال جو کیا جا رہا ہے وہ ماضی کا ہے، معنی جو مراد لیا جا رہا ہے وہ مضارع کا ہے. وہ مورد تعریف ہے. جب آپ کسی کی تعریف کر رہے ہیں تو وہاں پر ماضی کا صیغہ استعمال کر کے مضارع لیا جا رہا ہوتا ہے. جس طرح آپ کہتے ہیں کیا کہ الکلمۃ ما دل، وہ کلمہ وہ ہے جو دلالت کرے. حالانکہ ما دل یہ لفظ دلہ یا دلو سے ہے، آپ نے جو لفظ دلہ استعمال کیا یہ فعل ماضی ہے، لیکن آپ کیونکہ کلمہ کی تعریف کر رہے ہیں تو مورد تعریف میں جب استعمال کریں گے لفظ ماضی کو تو اس کا معنی جو ہوگا وہ مضارع والا ہوگا. چوتھا مورد جو ہے وہ جب آپ کسی سے نفرت کے لیے استعمال کرتے ہیں، اظہار نفرت کرنے کے لیے، تب بھی اگر صیغہ ماضی کا ہو تو معنی جو ہوگا وہ مضارع کا ہوگا. جس طرح کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کیا ارشاد فرمایا، تبت یدا ابی لہب و تب، تبت یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ معنی جو ہے وہ فعل مضارع والا ہے کہ تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے ہاتھ شل ہو جائیں. یہ نہیں کہا کہ شل ہو گئے، شل ہو جائیں، بد دعا دے رہے ہیں، نفرین کر رہے ہیں. تو یہ چار مورد ایسے ہیں جن موارد میں فعل ماضی کا صیغہ استعمال کر کے آپ فعل مضارع مراد لے سکتے ہیں. پہلا مورد کیا تھا؟ پہلا مورد تھا کہ جب دعا کے لیے ہو، جس طرح کہ ایدک اللہ تعالی فی الدارین. دوسرا جب مورد خطبہ ہو، جس طرح کہ انکحتو یا زوجتو. تیسرا جب کسی چیز کی تعریف کی جا رہی ہو، جس طرح ہم نے کہا ہے کہ الکلمۃ ما دل. چوتھا جب اظہار نفرت کر رہے ہیں، جس طرح تبت یدا ابی لہب و تب. یہ چار موارد ایسے ہیں جہاں پر صیغہ جو ہے وہ فعل ماضی کا ہوتا ہے اور معنی جو ہے وہ فعل مضارع لیا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ بداں تو جان ایدک اللہ، ایدہ یؤید تأییداً، تأییداً بھی کہتے ہیں، تأییداً بھی کہتے ہیں، یعنی مدد کرنا، سپورٹ کرنا. فی الدارین، اللہ تمہاری مدد کرے دونوں زمانوں میں. دارین یعنی اس زمانے میں بھی اور اگلے زمانے میں بھی. کہتے ہیں کہ کلمات لغت عرب برسہ گونا است، قسم، جز، گونا، یہ ساری چیزیں ایک استعمال ہوتی ہیں. کہ کہتے ہیں کہ کلمات عرب، یعنی جس طرح پیچھے مباحثہ کیا تھا ہم نے شرح مسلم میں، وہاں کا تھا کہ عرب میں جتنے بھی کلمات استعمال ہوتے ہیں اس کی تین قسمیں ہیں. کہ کلمات لغت عرب برسہ گوناست، کہ لغت عرب کے جو کلمات ہیں اس کی تین قسمیں ہیں. کون کون سی ہیں؟ اسم است و فعل است و حرف است. وہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے. آئیں اب توجہ کرتے ہیں کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ عرب والے جب بھی بات کرتے ہیں لغت عربیہ میں، عرب والوں کو چھوڑو، لغت عربیہ میں جب بھی بات کی جائے تو وہ بات، وہ کلام جو ہے تین میں سے کوئی ایک ہوگی، یا اسم ہوگا، یا فعل ہوگا، یا حرف. کہتے ہیں کہ یہ آپ نے کہا ہے کہ تین ہیں، دو کیوں نہیں کہے؟ تین سے زیادہ یعنی چار کیوں نہیں کہے؟ وہ کہتے ہیں کہ آئیں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ تین کیوں ہیں. اس کے اوپر مختلف ادلہ ہیں. ایک ادلہ جو ہے وہ استقراء ہے. استقراء کیا ہے؟ استقراء کہتے ہیں کہ چھان بین کی ہے. جب بھی کوئی بولنے والا عربی زبان میں بات کر رہا ہوتا ہے، ہم جب متوجہ ہوتے ہیں اور اس کی بات سنتے ہیں تو اس کی کلام میں یا اسم ہوتا ہے، یا فعل ہوتا ہے، یا حرف، نہ اس سے کم ہے. یعنی اگر ہم کہیں اسم اور فعل ہے تو بعض ایسے کلمات بھی ہوتے ہیں کہ جو حرف ہوتے ہیں. یعنی وہ تین ہے، چار، چوتھی کوئی چیز نہیں ملی ہمارے پاس. جو بھی کلام کی جاتی ہے وہ ان تین میں سے ایک ہوتی ہے. ایک یہ استقراء ہے، اور ایک جو ہے وہ کہتے ہیں ہمارے پاس نقل ہے. نقل کیا ہے؟ کہ کلام امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام سے نقل ہے کہ امام نے فرمایا کہ کلمات عرب کی تین قسمیں ہیں، اسم ہے، فعل ہے، اور حرف ہے. اور اس کے اوپر ایک دلیل اور کیا ہے، وہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ جو بھی کلمہ
عرب والے استعمال کرتے ہیں، یا تو اس کا مستقل معنی ہوگا، یہ تین کیسے بن رہے ہیں اس کی طرف آ رہے ہیں، یا تو اس کا مستقل معنی ہوگا یا اس کا مستقل معنی نہیں ہوگا، یعنی ذاتی طور پر اس کا کوئی معنی نہیں ہوگا جب تک کسی دوسرے کے ساتھ اس کو نہ ملایا جائے۔ اگر اس کا مستقل معنی نہیں ہے تو یہ حرف ہے، جس طرح کہ من، اب من کرتے رہیں کوئی سمجھ نہیں آئے گی، الہ کرتے رہیں کوئی سمجھ نہیں آئے گی۔ یا تو اس کا مستقل معنی ہوگا، جب کلمہ ہے، کوئی بھی کلمہ ہے اور اس کا مستقل معنی ہے، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یا تو وہ کلمہ تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہوگا، یعنی اس لفظ کا جو لفظ آپ ادا کر رہے ہیں، کلمہ جو ادا کر رہے ہیں، معنی ہے، مستقل معنی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آیا اس کا تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ تعلق و رابط ہے یا نہیں ہے۔ اگر تین زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ رابط نہیں ہے تو وہ اسم ہے، اگر تین زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ رابط ہے تو وہ فعل ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں ہم آسان کر کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی کلمات بولے جا رہے ہیں عرب میں، اس کی تین قسمیں ہیں۔ تین قسمیں کیسے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جو کلمہ استعمال کیا جا رہا ہے یا تو اس کا مستقل معنی ہوگا یا نہیں ہوگا، اگر نہیں ہے تو حرف ہے، اگر اس کا مستقل معنی ہے اور وہ تین زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ملا ہوا ہے تو وہ فعل ہے، اگر نہیں ملا ہوا تو وہ اسم ہے۔ اب جب یہ تین ہیں، یا حرف ہے یا اسم ہے یا فعل ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کلمات کی کتنی قسمیں ہیں؟ کلمہ کی تین، یا وہ کلمہ اسم ہوگا یا کلمہ فعل ہوگا یا کلمہ حرف ہوگا۔ یعنی کلمات عرب کی کتنی قسمیں؟ تین۔ جو بھی عربی میں جملہ استعمال کیا جائے گا، کلمہ استعمال کیا جائے گا، اس کی تین قسمیں ہوگی، یا اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا۔ کہتے ہیں کہ اسم چوں، اسم کی مثال دے رہے ہیں، راجل و علم۔ اسم کی مثال جیسے کہتے ہیں کہ اے راجل و علم، یہ دونوں مثالیں دی ہیں کس کی؟ اسم کی۔ کہتے ہیں کہ راجل اسم ہے۔ اب دیکھتے ہیں ہم نے کیا تعریف کی تھی کہ جو بھی لفظ بولا جائے گا، جو بھی کلمہ بولا جائے گا، یا تو اس کا مستقل معنی ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اب یہاں راجل کا مستقل معنی ہے یا نہیں ہے؟ آپ کہیں گے جی ہے، راجل مرد، یعنی اب یہ جو لفظ راجل جب استعمال کیا جاتا ہے اس سے مراد مرد لے جائے، اس کا مطلب ہے اس کا مستقل معنی ہے۔ آیا جب آپ لفظ راجل استعمال کرتے ہیں تو اس کا تین زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ تعلق ہے؟ نہیں ہے۔ اب مثلا جب راجل استعمال کرتے ہیں کہ ماضی کے ساتھ تعلق ہے، حال کے ساتھ تعلق ہے یا استقبال کا؟ نہیں ہے۔ یعنی کلمہ ہے، اس کا مستقل معنی بھی ہے اور تین زمانوں میں سے کسی کے ساتھ تعلق نہیں ہے، تو لفظ یہ کلمہ راجل پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ اسم ہے، کیونکہ اس کا مستقل معنی بھی ہے اور تین زمانوں میں سے کسی کے ساتھ ملا ہوا بھی نہیں ہے۔ یہ راجل و علم، دو اسم کی دو مثالیں دی ہیں، ایک راجل ایک علم۔ وہ کہتے ہیں راجل و علم اس لیے دو مثالیں دی ہیں کہ راجل بتا رہے ہیں کہ یہ اسم ذات ہے، راجل ذات ہے، ایک ذات کا نام ہے، اور علم یہ ایک صفت ہے، اسم ہے اور اسم صفت ہے، اس کو اسم معنی بھی کہتے ہیں، اسم صفت بھی کہتے ہیں۔ فعل چوں، یہ اسم کی مثال، فعل جیسے کہتے ہیں ضربا، ضربا۔ اب چلتے ہیں کہ آیا یہ لفظ ضربا، یہ کلمہ ضربا، اس کا معنی ہے یا نہیں ہے؟ کہتے ہیں ضربا اسے ایک مرد نے مارا زمانہ ماضی میں، جی معنی تو ہے، مستقل معنی ہے، اس کا مطلب ہے جی مستقل ہے، جب مستقل ہے تو اس کا مطلب ہے یہ حرف نہیں ہے۔ اچھا جب اس کا معنی بھی ہے اور معنی بھی مستقل ہے، یہ کلمہ ہے اور اس کا معنی ہے اور معنی بھی مستقل ہے، اچھا یہ جو مستقل ہے اس ضربا کا تعلق کسی زمانے کے ساتھ ہے؟ اگر زمانے کے ساتھ نہیں ہے معنی مستقل ہے، اگر زمانے کے ساتھ تعلق نہیں ہے تو اسم بن جائے گا، اگر زمانے کے ساتھ تعلق ہے تو پھر کیا بن جائے گا؟ کہتے ہیں کہ پھر تو یہ فعل ہے۔ اب ضربا اس ایک مرد نے مارا زمانہ ماضی میں، گزرے ہوئے زمان، اب اس کا مطلب ہے کہ اس ضربا کا تعلق کیا ہے؟ زمانے کے ساتھ ہے۔ کس زمانے کے ساتھ؟ ماضی کے ساتھ ہے۔ کلمہ ہے، مستقل معنی رکھتا ہے اور اس کا تعلق زمانے کے ساتھ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ضربا کیا ہے؟ فعل ہے۔ ودحرجا، اس طرح کے اس کا معنی بھی ہے۔ یہ دو مثالیں کیوں دی ہیں؟ یہ اشارہ ہے اس چیز کی طرف کہ یہ فعل ثلاثی بھی ہوتا ہے اور فعل رباعی بھی ہوتا ہے۔ حرف چوں، حرف جیسے کہتے ہیں کہ من و الہ، من کا معنی ہے، آیا اس کا معنی مستقل ہے؟ کہتے ہیں معنی مستقل نہیں ہے۔ من آپ کرتے رہیں، الہ کرتے رہیں، کوئی معنی سمجھ نہیں آ رہا۔
اس کا مطلب ہے جس کا معنی ہی مستقل نہ ہو وہ کیا ہے؟ حرف ہے. جب معنی ہی مستقل نہیں ہے تو اس کا زمانے کے ساتھ تعلق نہیں ہے. من و الا دو مثالیں دی ہیں. دو مثالیں اس لیے دی ہیں، یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ حرف جو ہوتا ہے یہ ابتدا کے لیے بھی آتا ہے اور انتہا کے لیے آتا ہے. سر تو من البصرۃ الی الکوفہ مثال کا من یہ ابتدا ہے، یعنی سیر کی چلنے کی ابتدا بصرہ سے ہے اور انتہا کوفہ ہے. اب کہتے ہیں وہ تصریف، یہ صرف، تصرف، تصریف یہ ایک ہی معنی ہوتا ہے. صرف پھیرنا، تصرف پھیرنا، تصریف پھیرنا. کہتے ہیں کہ تصریف در لغت، تصریف کے دو معنی ہیں. ایک تصریف کا لغوی معنی ہے اور ایک تصریف کا اصطلاحی معنی ہے. کہتے ہیں کہ تصریف در لغت، تصریف لغت میں کسے کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ لغت کے اعتبار سے گردنیدن چیزی است از جائی بے جائی و از حالی بے حالی. کہتے ہیں کہ تصریف لغوی اعتبار سے کہ پھیرنا ایک جگہ سے دوسری جگہ، یعنی کسی چیز کو پھیرنا، رکھ دینا ایک جگہ سے دوسری جگہ، یا از حالی بے حالی ایک حالت سے دوسری حالت میں. اب دو چیزیں ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ، یعنی یہ موبائل یہاں پہ رکھا ہوا تھا، یہاں سے اٹھا کر اس جگہ پہ رکھ دینا، یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہے. یہ بھی تصریف کو شامل ہے لغت کے اعتبار سے. ایک حالت سے دوسری حالت میں، مثال کے طور پر لکڑی تھی، اس کو جلا کر آپ نے آگ کر دیا. پہلے اس کی حالت جو تھی وہ کیا ہوئی؟ پہلی جو حالت تھی اس کی وہ لکڑی تھی. اب جب اس کو آپ نے جلایا ہے اور وہ خاک ہو گئی ہے تو وہ اب کیا ہو گیا ہے؟ رماد جس کو کہتے ہیں. جب رماد ہو گئی ہے، خاک بن گئی ہے، تو وہ کیا بن گیا؟ اس کی حالت ہی تبدیل ہو گئی ہے. یہ ہے اس کا لغوی معنی، یعنی ایک چیز کو ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف لے جانا، جس طرح لکڑی کو جلا کر اس کے وہ بنا لینا، رماد بنا لینا، یا ایک جگہ سے دوسری جگہ تبدیل کر دینا. یہ لغت کے اعتبار سے تصریف کا معنی ہے، لغوی معنی. اصطلاح علماء میں کیا ہے؟ اصطلاح علمی میں کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ تصریف عبارت است و در اصطلاح علماء عبارت است. وہ کہتے ہیں کہ تصریف علمی اعتبار سے کیا ہے؟ عبارت ہے عرض گردانیدن یک لفظ بے سوائے صیغہ مختلفہ. اصطلاح میں یہ ہے کہ ایک لفظ کو مختلف صیغوں میں تبدیل کرنا. کیوں؟ تا حاصل شد از آن معنی ہے متفاوتہ، اس ایک صیغے کو مختلف معنوں کی طرف تبدیل کرنا تاکہ اس سے مختلف معانی حاصل ہو سکیں. یعنی تصریف کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ ایک لفظ کو مختلف صیغوں میں پھیرنا، تبدیل کرنا تاکہ اس سے مختلف معانی حاصل ہو سکیں. جس طرح مثلا لفظ راجل ہے، اب لفظ راجل ہے، اب دو معنی لینے، دو مرد لینے، تو راجلان، پہلے لفظ راجل تھا را جیم لام، اب اس کو تبدیل کیا ہم نے کس میں؟ راجلان میں. پھیر دیا اس کو، راجل کو راجلان کی طرف لے گئے، تو اب پہلے راجل سے ایک مرد تھا، راجلان دو مرد. رجال کی طرف لے گئے یعنی سب مرد، زیادہ مرد. رجیل یعنی چھوٹا مرد. اسی طرح لفظ ضرب تھا، اسی لفظ ضرب سے ضربا، ضربا فعل ماضی کے 14، فعل مضارع کے صیغے، فعل امر کے صیغے، اسم فاعل کے، اسم مفعول کے، یعنی ایک ہی صیغے سے ہم نے مختلف صیغے بنائے. کیوں بنائے ہیں؟ تاکہ ان سے مختلف معنی حاصل ہوں. ماضی والا معنی لینا تھا، ایک مرد تھا تو اور صیغہ تھا، دو تھے تو اور تھا، تین تھے تو، یعنی تصریف کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ ایک لفظ کو پھیرنا مختلف معانی کی طرف، مختلف حالتوں کی طرف، تاکہ اس سے مختلف معانی حاصل ہو سکیں. و تصریف در اسم کم تر باشد. اور وہ کہتے ہیں کہ تصریف جو ہے اسم میں وہ بہت کم ہے. یعنی یہ جو تبدیلی کی جاتی ہے نا اسم کے صیغوں میں، یہ تبدیلی بہت کم نظر آتی ہے بنسبت فعل کے. اسم میں کم ہے. چون راجل، جس طرح کہتے ہیں لفظ راجل تھا، اس کو اگر آپ مختلف معنی کی طرف لے جائیں تو کتنا کریں گے؟ وہ کہتے ہیں راجلن، راجلان، رجالن و رجال. یہ صرف 4 صیغوں کی طرف اس کی تصریف ہوئی ہے، اس سے زیادہ کی طرف تصریف نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. کہتے ہیں و تصریف در فعل بیشتر باشد. اور تصریف جو فعل میں ہے وہ بہت زیادہ ہے. تصریف
فعل میں بہت زیادہ ہے. کیوں؟ کہتے ہیں جیسے ضربا ضربا ضربو، یعنی ضرب تھا، ضرب سے ضربا بنایا. اب اسی ضربا کو آپ لے جائیں ضربا ضربو ضربت ضربتا، یہ سارے 14 کے 14 سیغے، ضربتا ضربتما ضربتم ضربتے ضربتما ضربتن ضربتو ضربنا. وچوں یضربو یضربان یضربون، تضربو تضربان یضربنا، تضربو تضربان تضربون تضربین تضربان تضربنا، اضربو نضربو. مطلب یہ ہے کہ تصریف جو ہے وہ فعل میں بہت زیادہ ہے، فعل میں بہت زیادہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں آپ، ایک ہی صیغہ تھا الضرب مثال کے طور پر، اسی سے ضربا بنا، اسی ضربا سے یضربو بنا. اب ضربا سے ضربا ضربو، یہ سارے 14 صیغے بنے. یضربو آگے چلتے جائیں، یضربو یضربان 14 صیغے اس کے بنے. یعنی فعل میں جو ہے ایک ہی صیغے کو بہت زیادہ پھیرا جاتا ہے اور اس سے زیادہ معانی حاصل کیے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں وتصریف در حرف نبشد، تصریف حرف میں ہوتی ہی نہیں ہے. کیوں نہیں ہوتی؟ زیرا کہ در حرف تصرف نیست، کیونکہ حرف میں تصرف ہے ہی نہیں. حرف میں یعنی ایک صیغے کو ایک سے زیادہ حالتوں کی طرف پھیرا ہی نہیں جاتا، اس لیے اصلاً حرف میں تصریف نہیں ہے. کہتے ہیں فصل، فصل کیونکہ یہ چھوٹی سی فصل ہے، انشاءاللہ اس کا بھی مباحثہ کر لیتے ہیں. فصل ویسے پردے کو کہتے ہیں، لغوی معنی پردے کو کہتے ہیں. اور یہاں پر فصل یعنی وہ جہاں پر دو مختلف چیزیں ہوں، یعنی پہلے والی کا بعد میں کے والی کے ساتھ، بعد والی کا پہلے والی کے ساتھ رابطہ نہ ہو، تو درمیان میں یہ فاصلہ لگا دیتے ہیں. اس چیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ یہاں سے جو بحث شروع ہو رہی ہے وہ نئی جدید بحث ہے، اس کا پہلے والے کے ساتھ کوئی رابط اور نہیں ہے، تعلق نہیں ہے. کہتے ہیں کہ فصل اسم را سہ بنا است، کہ اسم کی 3 بنائیں ہیں. پیچھے شرح مسئلہ میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ صیغہ، بنا یا وزن ایک معنی میں استعمال ہوتا ہے. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسم کے 3 وزن ہیں، اسم کے 3 صیغے ہیں، یا کہہ سکتے ہیں کہ اسم کی 3 بنائیں ہیں. کون کون سی ہے؟ ثلاثی، یعنی اسم ثلاثی بھی ہوتا ہے، و رباعی یعنی 3 حرفی، اسم 3 حرفی ہوگا. کم از کم جو اسم ہوگا، آپ یہ قاعدہ ذہن میں رکھ لیں کہ کم از کم جو اسم ہوگا وہ 3 حرفی ہوگا، اس سے کم نہیں ہوگا. 2 حرف میں اسم نہیں ہوگا. اب کوئی اعتراض کرنے والا اگر اعتراض کر دے کہ اچھا آپ نے یہ کہہ دیا ہے کہ اسم جو ہے وہ کم از کم 3 حرفی ہوگا، ہم نے دیکھا ہے کہ کتنے جگہ پر ایسے ہیں کہ وہاں پر تو 2 حرف ہیں. مثال کے طور پر لفظ ید، لفظ دم، یہ ید اور دم یہ دونوں اسم ہیں. ید کے بھی 2 حرف ہیں، دم کے بھی 2 حرف ہیں. تو آپ کیا کہیں گے؟ وہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ 3 حرفی ہے. ید میں یا، دال اور یا، یہ 3 حرف ہیں. دم میں دم، ون، دال، میم اور واو، یہ 3 حرف ہیں. ٹھیک ہے، اور کثرت استعمال کی وجہ سے یا اور واو کو حذف کر دیا، یدن اور دمن بن گیا ہے. ورباعی اسم رباعی بھی ہوتا ہے، و خماسی اور اسم جو ہے وہ خماسی ہوتا ہے. یعنی اسم 3 حرفی ہوگا، 4 حرفی ہوگا یا 5 حرفی ہوگا. وہ ہر یک از این سے بنا بر 2 وجہ است، اور ان 3 میں سے ہر ایک کی پھر 2 قسمیں ہیں. یعنی اسم ثلاثی جو ہے اس کی 2 قسمیں ہیں، اسم رباعی جو ہے اس کی 2 قسمیں ہیں، اسم خماسی جو ہے اس کی بھی 2 قسمیں. کون کون سی؟ یکی مجرد، یعنی ایک جو ہے وہ مجرد ہے، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں اسم ثلاثی مجرد، اسم رباعی مجرد، اسم خماسی مجرد. اچھا بھئی، ایک جو مجرد ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ یعنی کہ ہمیں حروف و اصلی باشد، یعنی اس کے سب حروف جو ہوں گے وہ اصلی ہوں گے. یعنی اسم ثلاثی مجرد وہ ہے کہ جس کے 3 حرف ہوں اور تینوں کے تینوں اصلی ہوں، ان میں حرف کوئی زائد نہ ہو. اسم رباعی مجرد یعنی جس کے 4 حرف ہوں اور چاروں کے چاروں اصلی ہوں. اسم خماسی مجرد جس کے 5 حرف ہوں اور پانچوں کے پانچوں اصلی ہوں. و دیگر مزید فی، اور دوسری قسم جو ہے اس کی اسم کی وہ ہے کہ اسم ثلاثی مزید فی، اسم رباعی مزید فی، اسم خماسی مزید فی. یا دوسرا لفظ میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں اسم ثلاثی کی 2 قسمیں، ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی.
اسم ربائی کی دو قسمیں، ربائی مجرد اور ربائی مزید فی۔ اسم خماسی کی دو قسمیں، خماسی مجرد اور خماسی مزید فی۔ یعنی در او حرف زائد باشد، مزید فی کسے کہتے ہیں کہ وہ کہ جس کے اندر ایک حرف زائد ہو، اصلی سے ایک حرف زائد ہو۔ ثلاثی مزید فی یعنی وہ اسم جس کے اندر ایک حرف زائد ہو، ربائی مزید فی جس کے اندر ایک حرف زائد ہو، یعنی ربائی ہے 4 اصلی ہوں گے، ایک زائد ہوگا 5 ہو گیا۔ خماسی مزید فی 5 اصلی اور ایک زائد ہو جائے گا۔ وفعل را 2 بنا است، اور فعل کی کتنی بنائیں ہیں؟ 2 ہیں۔ کون کون سی؟ ثلاثی و ربائی۔ فعل فقط ثلاثی ہوگا یا ربائی ہوگا، اور ان میں سے وہ ہر ایک از این 2 بنا بر 2 وجہ است، ان میں سے ہر 2 کی 2 وجہیں ہیں، یعنی ثلاثی کی بھی 2 ہیں، یعنی ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فی، ربائی مجرد اور ربائی مزید فی، مجرد و مزید فی۔ جیسے کہ چنا کہ در اسم گفتش ہو، جس طرح وہ کہتے ہیں کہ اسم گزر چکا ہے۔ اس میں کیا گزر چکا ہے کہ جس طرح ہم نے کہا تھا اسم ثلاثی مجرد بھی ہوتا ہے، اسم ثلاثی مزید فی بھی ہوتا ہے، اسم ربائی مجرد بھی ہوتا ہے، اسم ربائی مزید فی بھی ہوتا ہے، اسم خماسی مجرد بھی ہوتا ہے، اسم خماسی مزید فی بھی ہوتا ہے۔ فعل ثلاثی مجرد بھی ہوتا ہے، یعنی جس کے اندر سب کے سب حروف اصلی ہوں۔ فعل ربائی مجرد بھی ہوتا ہے، فعل ثلاثی مزید فی بھی ہوتا ہے، فعل ربائی مزید فی بھی ہوتا ہے، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں فعل ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فی، فعل ربائی مجرد اور ربائی مزید فی۔ والحمد للہ رب العالمین۔